الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جمعہ کے دن کا غسل بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے کئی ایک حدیث میں اس کی تاکید فرمائی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے واجب کا لفظ استعمال فرمایا۔ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، ہر وہ شخص جو بالغ ہے اس کے اوپر جمعہ کے دن کا غسل کیا ہے؟ واجب ہے۔ جمعہ کا غسل اس کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ کس شخص کے اوپر؟ جو بھی بالغ ہے۔ لیکن دوسری ایک حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز خاص ہے ان لوگوں کے ساتھ جو جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں۔ سنن ابی داؤد وغیرہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کل من راح الی الجمعہ الغسل، ہر وہ شخص جو جمعہ کی نماز کے لیے جا رہا ہے اس کے اوپر غسل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے نہیں جا رہا ہے، جیسے عورتیں ہو گئیں، ان کے اوپر واجب نہیں جمعہ، تو اگر نہیں جا رہی ہیں تو ان کے اوپر غسل واجب نہیں ہے۔ مریض ہو گیا، مسافر ہو گیا، جمعہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، تو جمعہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کے اوپر غسل بھی واجب نہیں ہے۔ لیکن جو جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہتا ہے، جیسے عورتیں جمعہ کی نماز کے لیے آنا اگر چاہتی ہیں، ان کے اوپر غسل واجب نہیں تھا، لیکن جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہتی ہیں تو پھر ان کے اوپر بھی واجب ہو جائے گا کہ جب بھی آئیں جمعہ کی نماز کے لیے تو غسل کر کے آئیں۔ پتہ کیا چلا کہ جمعہ کی نماز، جمعہ کے دن کا جو غسل ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ جمعہ کی نماز سے ہے، جمعہ کے دن سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ جمعہ کی نماز سے ہے۔ اسی وجہ سے امام نووی نے علماء کا اتفاق نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ افضل یہی ہے کہ جمعہ کا غسل تاخیر سے کیا جائے، جب مسجد کے لیے جمعہ کے لیے نکلنے کا ارادہ ہو اس وقت کیا جائے، تاکہ یہ ہے کہ جمعہ کا غسل کریں پھر مسجد کے لیے روانہ ہو جائے۔ اور نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے اس کی طرف بھی اس سے اشارہ ملتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا کہ من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ ثم راح، جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا پھر گیا، پھر مسجد گیا۔ دیکھیں آپ کیا بول رہے ہیں؟ غسل جنابت کیا پھر گیا، یعنی کہ ایک جانے کا کام کم ہوا غسل کے بعد تو ہمیں بھی چاہیے کہ جانا جب ہو تو غسل کے بعد چلے جائیں، نہیں کہ غسل کر کے بیٹھے ہیں، رات ہی میں غسل کر لیے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ صبح ہمیں جمعہ کے لیے جانا ہے تو ابھی سے فارغ ہو لیتے ہیں۔ نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ تو پہلی بات یہ کہ اگر کسی نے رات ہی میں کر لیا غسل تو عام علماء کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ فجر سے پہلے اگر جمعہ کا کوئی غسل کر لیتا ہے تو اس کو جمعہ کے لیے پھر سے غسل کرنا پڑے گا۔ اس کا رات والا غسل جمعہ کے لیے کافی نہیں ہے۔ جیسے کسی کو رات میں جنابت لگ گئی اور اس کو غسل کی حاجت پڑ گئی تو یہ نہ سوچے کہ چلو غسل کر لیتا ہوں جنابت کا بھی، اسی میں جمعہ کا بھی غسل ہو جائے گا، نہیں ہوگا، بلکہ اسے چاہیے کہ جمعہ کے لیے پھر سے غسل کرے، کیونکہ اس نے جنابت کے لیے غسل کیا، اس نے فجر کی نماز کے لیے غسل کیا، نہ کہ جمعہ کے لیے غسل کیا۔ اور ہمیں جو یہاں جمعہ کے دن کے غسل کی بات کہی جا رہی ہے وہ اس کا تعلق جمعہ کی نماز سے ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لیے آئے تو غسل کرے۔ من راح الی الجمعہ، جو جمعہ کی نماز کے لیے جائے اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ سے مسلم کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا اذا اراد احدکم ان یاتی الجمعہ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے جانے کا ارادہ کرے اس وقت غسل کرے۔ تو ذکر ہے نبی علیہ السلام سب حدیثوں میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ جوڑ رہے ہیں جمعہ کے غسل کو نماز کے ساتھ۔ جو جمعہ کی نماز کے لیے جانے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے، یعنی ادھر آپ نے غسل کیا پھر آپ جمعہ کے لیے روانہ ہوں، اس طرح سے کرنا چاہیے۔ بہرحال جس نے بھی فجر سے کے بعد غسل کیا تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ صحیح ہے۔ فجر کے بعد جمعہ کا غسل کیا صحیح ہے غسل، لیکن افضل یہ ہے کہ جب جانے کا ارادہ ہو تب کیا جائے، تاکہ غسل میں اور جانے میں کوئی خاص فاصلہ نہ رہے، کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے کہ بندہ جب نماز کے لیے آئے تو ایکٹیو ہو کر کے آئے، اور کہ اب پوری طرح سے خوشبو وغیرہ لگا کر کے صحیح سے آئے، تاکہ دوسروں کے ساتھ جب بیٹھے تو ایک اچھا ماحول بنے، کہ یہ نہ ہو کہ آدمی پسینہ وسینہ کر کے اور یہ کہ ایسے آ رہا ہے جس کی وجہ سے بغل والوں کو کوئی تکلیف ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال جس نے رات ہی کو فجر سے پہلے غسل کر لیا اس کا غسل کیا ہے؟ نہیں ہوگا، اس کو چاہیے کہ جمعہ کے لیے پھر سے غسل کرے۔ لیکن جس نے فجر کے بعد غسل کیا اس کا غسل ہو جائے گا، مگر افضل یہ ہے کہ
جس قدر لیٹ سے کریں تو وہی بہتر ہے، تاکہ جمعہ کی نماز میں کے لیے نکلنے میں اور غسل میں کوئی خاص فاصلہ نہ رہ جائے۔ اللہ عالم، لیکن دلیلوں کی روشنی میں یہی چیز زیادہ واضح معلوم ہو رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔